حضور سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 638ویں عرس کے موقع پر قائد ملت حضور محمود اشرف صاحب موئے مبارک و دیگر تبرکات کی زیارت کراتے ہوئے آپ حضرات بھی دیکھیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ قائد ملت حضور محمود اشرف صاحب ہوں گے وہیں پہ حضور سیدنا مولا علی مشکل کشا کے منہ مبارک سے، حضور سیدنا سرکار غوث اعظم کے منہ مبارک سے ان تمام تبرکات مقدسہ کی زیارت سے ہم اور آپ مشرف ہوں گے۔ میں عرس مخدوم اشرف میں آئے ہوئے تمام غلامان اشرف سے گزارش کروں گا کہ ادب و احترام کو ملحوظ رکھیں اور تبرکات مقدسہ کی زیارت محبت کی نظروں سے کرتے ہوئے اپنے لبوں پر درود و سلام سجا کر حضور صاحب سجادہ ان تمام تبرکات مقدسہ کی زیارت کرائیں گے۔ آپ دل ہی دل میں درود و سلام کا ورد جاری رکھیں۔ جب زیارت کے لیے گیٹ کھولا جائے گا ادب و احترام کو ملحوظ رکھیں گے، اس لیے کہ ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ حضور صاحب سجادہ کے ذریعے تمام تبرکات مقدسہ کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ ان قریب حضور صاحب سجادہ منہ مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے عرس مخدوم اشرف کے موقع پر ہم غلامان اشرف کو نوازیں گے، سرفراز کریں گے۔ ان تمام تبرکات مقدسہ کی سند کو ولی عہد آستانہ اشرفیہ حضرت سید محمد مختار اشرف یہ موبائل جتنے لوگ موبائل چلا رہے ہیں بند کیجیے، اظہار شریف کے سارے پروگرام آ رہے ہیں، فوراً موبائل بند کیجیے۔ یہ حضرت کا حکم ہے، کوئی موبائل سے شوٹ نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس وقت ہم اور آپ زمین کے جس حصے پر حاضر ہیں یہ سلوک کی تعلیم کے لیے درسگاہ ہے۔ ایسی درسگاہ کو مدرسہ نہیں بلکہ خانقاہ کہتے ہیں۔ قدرت قواتیہ جس نے انسانیت کے برتری کا سارے مخلوق ارضی سے ہی نہیں بلکہ ملائکہ سے بھی اعتراف کرا لیا ہے، وہ صرف عقل نہیں بلکہ عشق بھی ہے۔ عقل نے اگر ہمیں کائنات ارضی پر کرامت بخشی تو عشق نے ہمیں صف ملائکہ کا امام بنا دیا۔ مدرسہ عقل میں روشنی پیدا کرتا ہے اور خانقاہ عشق کی تربیت فرماتا ہے۔ یہ ایک علمی مگر لطیف نکتہ ہے۔ عقل اور عشق دونوں عین سے لکھے جاتے ہیں اور عین کے معنی عربی زبان میں آنکھ کے ہیں، جس کی دونوں آنکھ سلامت ہے۔ عقل اور عشق ساتھ لے کر چلا ہے، وہ پیارا ہے، بے عیب ہے اور اس کا ہر قدم دیکھ بھال کر اٹھتا ہے۔ اور جس کے پاس صرف عقل ہے اور عشق نہیں یا عشق ہے اور عقل نہیں وہ ایک آنکھ والا ہے۔ عقل محض اس کو ملحد بنا سکتی ہے اور عشق محض فریب کی ٹٹی بن سکتا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو مدرسہ سے گزرتے ہیں اور خانقاہ میں ٹکتے ہیں۔ اسی تربیت عشق کا مظاہرہ ابھی ہمارے سامنے ہوگا کہ ہمارے آنکھیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے محبوب کا جذبے بدن ہوگا جس کو ہم اور آپ منہ مبارک کہتے ہیں اور جس کے پیارے نظارہ کے لیے تڑپتے ہوئے دل اور مچلتے ہوئے سینہ کو لے کر ہم اور آپ یکساں بے قرار ہیں۔ دنیا عشق کا قانون تو ہے کہ پھر جملہ نسبت بطول کافی قوت مرا بلبل ہمی کے قافیے گل شبت بسست۔ اگر بلبل اس پر ناز کر سکتا ہے کہ وہ قافیہ گل ہے اور اسی کو اپنے سند محبت جانتا ہے تو منہ مبارک نبوی کے لیے ہمارا امتی ہونا اس سے زیادہ کافی ہے۔ لیکن یہ میرے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور ان معجزات سے جس کی بنا پر رسول پاک کی افضلیت و اشرفیت و اکملیت پر گروہ انبیاء علیہ السلام کا اجماع ہے اور اقوام عالم کی نگاہیں خیرہ ہے کہ اگر کوئی کلمہ ہی زبان اقدس پر جاری ہوا اور ہواؤں میں فطرتی نظام کے ماتحت گم ہوئی تو وہ ہوا جو آواز پا کر واپس نہیں کرتی اور نظر فضا کر دیتی ہے، وہ اپنا دستور اس کلمہ کے بارے میں نہ برس سکی زبان سے کلمہ نکلا اور دل والوں نے سب پہ دل پر نقش کر لیا، پھر اہل قلم نے کرتاس پر محفوظ کر لیا، ارباب نے حفظ اپنے دماغ میں محفوظ کر لیا اور حاضرین نے غائبین تک پہنچایا۔ جس غائب نے پایا اس نے پہلے حاضر کو چانچا، جب راست بازی کے اصول پر پرکھ کر کھڑا پایا تو وہ غائبین بھی حاضرین کی طرح ذمہ دار ہو گئے اور پھر ان کو جو ملا انہوں نے دوسروں تک بحفاظت
तमाम पहुंचाया। गर्ज हर कर्ज में जब तादीन की अजीम कसौटी पर आज खड़ा उतरता हुआ एक एक कलमा बियाउन ही ताला पूरी हिफाजत के साथ हम तक पहुंचा, जो अहादीस की किताबों में, जो अहादीस की मुकद्दस किताबों में दोस्त और दुश्मन के हाथों में मौजूद है। और अक़वाम आलम को इसका एहसास है कि इनमें अस्माउर रिजाल मुसलमानों की करामत और इस्नाद नबवी मुसलमानों के रसूल का एक खुला हुआ मोजिज़ा है। इसीलिए हम ये जानकर कि ये मुँह बारक वाकई पैगंबर आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुँह बारक है, आपको इस एजाज़ नबवी से आगाह कर देना चाहते हैं कि जिसका कोई काल भी बेसनद नहीं, उसका कोई बाल भी बेसनद नहीं हो सकता। लीजिए अब सुनिए, नकल है एक रोज सरवरे कायनात अफजल मखलूकात रिसालत पना रसूलुल्लाह साहिबुल शक्कुल कमर आसमान रिसालत के महर मुनव्वर फलक जलालत के माह कामिल अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 26 रबीउल अव्वल रोज यकशंबा या दोशंबा 7 हिजरी को, जबकि आ हजरत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र 60 साल 14 रोज की हुई थी। मदीना तैयबा में वक्त जुहर से वजू से फारिग होकर महासिन मुबारक में शाना फरमा रहे थे कि एक मुए मुश्क जुदा हुआ। उस वक्त असहाबे कराम रिज़वानुल्लाह